ربیع الاول کے مبارک مہینے کے موقع پر ایک عجیب واقعہ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی سماعت کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا. بڑے توجہ کے ساتھ سننا. واقعہ بڑا خوبصورت ہے. حدیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا. واقعہ بھی ایسا ہے کہ شاید بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار سنے گا, اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا. بڑا عجیب واقعہ ہے, پہلی بار. جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ نے جتنے بھی نبی کو دنیا میں بھیجا, جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے, اللہ نے جتنے پیغمبر کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا, جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا, ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد میرے وحدانیت کے اعلان کے ساتھ ساتھ میرے نبی کا تذکرہ کریں, جس کے خاطر یہ بزم کائنات سجی ہے. اور بلکہ میں نے کہا تھا نا پچھلے جمعوں کو کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں محبوب اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا. بہت بڑی بات ہے. تو حضور نے جتنے نبی آئے, اللہ رب العزت نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ دنیا میں جا کر میرے توحید کے ساتھ ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا. وعدہ لیا تھا اللہ نے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ لینے کے بعد جب جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے, ہر نبی نے اپنی امت کو حضور کا تذکرہ کیا. ہر نبی نے اپنی امت کو حضور کی آمد کی بشارت دی, حضور کی ولادت, حضور کے فضائل, حضور کہاں پیدا ہوں گے, کون سے شہر میں آپ کی ولادت ہوگی, آپ ہجرت کر کے کہاں جائیں گے, کتنی شادیاں ہوں گی, آپ کی امت کی فضیلت کیا ہے. سارے نبیوں نے اپنی امت کو بتا دیا تھا. ہر نبی نے اپنی امت کو بتا دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ ہر نبی کی امت کو حضور کی تلاش تھی. ہر نبی کی امت کو حضور کی تلاش تھی. اب جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, احادیث مبارکہ کی روشنی میں توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بڑا اچھا لگے گا. یہ واقعہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس واقعہ کو, اس حدیث کو روایت کی ہے امام ابو سعید النشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو حدیث کے بہت بڑے امام ابو سعید النشاپوری. یہ آپ لوگوں کو نام بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے محدثین کی, لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چونکہ یہ ویڈیو بنتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ شیئر بھی ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ واقعہ کمزور ہے, ضعیف ہے, من گڑت ہے. اس لیے میں یہاں رک کر پہلے ان محدثین کا نام بیان کر دوں کہ جنہوں نے اس روایت کو اپنے کتاب میں کوٹ کیا, اپنے کتاب میں لکھا ہے. شرف المصطفیٰ میں ابو سعید النشاپوری نے اس روایت کو نقل کیا. بہت بڑے امام حدیث کے, اتنے بڑے امام ہیں ابو سعید النشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کو بطور حجت کوٹ کرتے ہیں امام اسقلانی, جس کو امام قسطلانی, امام عینی, قاضی عیاض, امام نووی, امام سیوطی, امام قرطبی, جس کو بھی پڑھیں گے یہ بڑے بڑے ائمہ حدیث ہیں, بڑے بڑے امام ہیں حدیثوں کے جن کا میں نے نام لیا. یہ بطور حجت کوٹ کرتے ہیں ابو سعید النشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور اس روایت کو جو میں نے کہا کہ یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا, اس روایت کو امام عساکر نے روایت کیا ہے. امام ابو سعید نشاپوری نے شرف المصطفیٰ میں, اور پھر امام ابو نعیم جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے دلائل النبوہ میں اور دلائل نبوت میں. اور امام سیوطی جو بڑے امام ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے اپنی کتاب در المنصور میں اس کو روایت کیا ہے. اور اس کو امام ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا ہے. طبقات میں جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی لکھی گئی کتاب ہے طبقات. اور امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے دلائل نبوہ میں. اور امام طبرانی نے اس کو الاوسط میں جو ہے روایت کیا ہے. یہ اتنے سارے ائمہ حدیث نے اپنی کتاب میں اس واقعہ کو حدیث کی روشنی میں نقل کیا ہے. اب واقعہ کو توجہ کے ساتھ سنیں.
یہ لوگ فرماتے ہیں، اس واقعہ کو لکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے، حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے۔ ابھی ہجرت کا کون سا سال چل رہا ہے؟ 1446 ہے نا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 63 سال، یعنی 1509 سال یہ ہوئے حضور کی اس دنیا میں تشریف لانے کے۔ اور پھر حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کتنے سال پہلے کا؟ 1000 سال پہلے کا۔ 1000 سال وہ 1500 یہ جوڑ دیں تو 2500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کب کا واقعہ ہے یہ؟ 2500 سال پہلے، حضور کی ولادت سے 1000 سال قبل کا واقعہ کہ یمن کا ایک بادشاہ تبا الاول حمیری نام، تبا الاول حمیری، یہ نام تبا الاول حمیری دنیا کے 5 بادشاہوں میں سے ہیں جو پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا۔ 5 بادشاہوں میں سے ایک ہے تبا الاول حمیری جو پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اور آقا علیہ السلام کے ولادت سے آمد سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے جب یہ نکلا تھا نا دنیا فتح کرنے کے لیے، تو مورخین نے لکھا ہے، یہ روایت حدیث پاک کی روشنی میں لکھتے ہیں یہ محدثین، کہ اس کے پاس 1,33,000 گھڑ سوار تھے۔ کتنے؟ 1,33,000 گھڑ سوار، یعنی گھوڑا اس زمانے میں 100 گھوڑے جس کے پاس ہوتے تھے نا، جس بادشاہ کے پاس، جس حکمراں کے پاس بڑے طاقتور مانا جاتا تھا، تو اس دور میں آج سے 2500 سال پہلے جس کے پاس 1,33,000 گھڑ سوار ہوں، 1,13,000 پیدل چلنے والے سپاہی ہوں، پھر سوچے کہ اس کی طاقت کا اندازہ لگایا کہ کتنی بڑی طاقت کا مالک ہوگا اس زمانے میں، یعنی 2.5 لاکھ فوج تھی ان کے پاس اس زمانے میں۔ جب یہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تو چونکہ فوج اتنے تھے، اسلحہ ان کے پاس اتنے سارے تھے، اور اتنے سارے گھڑ سوار تھے، تیر انداز تھے، پیادہ سپاہی تھے، کہ تو جس علاقے میں وہ جاتے تھے نا، جس قلعے کی طرف کہہ لیں، جس شہر کی طرف رخ کر لیتے تھے، وہ شہر والے، وہ قلعہ دار، وہ قلعہ والے خود کو سرنڈر کر دیتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، پتہ تھا کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، سرنڈر کر دیتے تھے، خود ہی جو ہے ان کے سامنے جھک جاتے تھے، قلعہ ان کے حوالے کر دیتے تھے، شہر ان کے حوالے کر دیتے تھے، بہت بڑے فوج کا مالک ہے، بڑے طاقتور بادشاہ ہے، ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس طرح سے یہ جہاں بھی فتح کرتا تھا، جو قلعہ، جو شہر فتح کرتا تھا، تو وہاں سے اس زمانے میں جو علماء تھے، جو دین ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، جو توریت کے علم رکھنے والے تھے، زبور کے علم رکھنے والے تھے، دین اس وقت دین ابراہیمی تھا نا، 1000 سال حضور کی ولادت سے 1000 سال قبل دین ابراہیمی تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توریت کے، زبور کے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے تھے ان کا علم رکھنے والے لوگ تھے۔ تو جو شہر یہ فتح کرتا تھا، جو قلعہ یہ فتح کرتا تھا تبا الاول حمیری، وہاں سے وہ چوٹی کے علماء اس شہر کے جو بڑے عالم ہوتے تھے، 10 اس شہر سے وہ چن لیتے تھے، 10 علماء کو چن لیتے تھے، بڑے علماء، چوٹی کے علماء، باصلاحیت، علم رکھنے والے، دانشمند حکماء کو وہ چن لیتے تھے 10۔ اس طرح سے وہ فتح کرتے جو بھی شہر، جو قلعہ فتح کرتا تھا، وہاں کے جو چوٹی کے علماء ہوتے تھے 10 دین ابراہیمی کے ماننے والا، جو بھی دین اس وقت تھا وہ ماننے والے، علم رکھنے والے، ان کو چن لیتے تھے۔ اس طرح سے 4000 علماء کی ایک جماعت ان کے پاس ہو گئی تھی، اور جہاں بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی بطور ایڈوائزر ان علماء سے وہ مشورہ لیتے تھے، ایڈوائزر رکھتے تھے، علماء سے مشورہ لیتے تھے، جہاں بھی جس کام میں پھنس جاتے تھے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو علماء سے وہ مشورہ لیتے تھے۔ بہرحال یہ چلتے دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، چلتے جب یہ مکہ کی سرحدوں پر پہنچا، مکہ المکرمہ کی سرحدوں پر جب یہ پہنچا، تو دیگر جگہوں پہ ہوتا یہ تھا، میں نے کہا نا کہ لوگ ان کو دیکھ کر ہی سرنڈر کر لیتے تھے، ان کی آؤ بھگت کرتے تھے، عزت و تقریب سے پیش آتے تھے، بہت عزت سے پیش آتے تھے۔ لیکن جب یہ مکہ کے سرحد پر پہنچا تبا اول حمیری،
تو مکہ کے لوگوں نے اس کو بھاؤ نہیں دیا، اس کی آؤ بھگت نہیں کی، اس کی عزت نہیں کی، تو یہ غصے میں آ گیا۔ یہ دل میں سوچا کہ کیا بات ہے کہ جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ سے ڈر جاتے ہیں، قلعہ حوالے کر دیتے ہیں، شہر میرے حوالے کر دیتے ہیں، لوگ مجھ سے عزت سے پیش آتے ہیں، یہاں کے لوگ نے مجھے عزت نہیں دی، میری تعظیم نہیں کی، میری توقیر نہیں کی، کیا بات ہے؟ انہوں نے وزیر کو بلایا، جو اس کا سب سے بڑا وزیر تھا، جس کا نام تھا عمارش، اس کو بلایا، کہا کہ بتا کرو کہ کیا وجہ ہے، ان لوگوں نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ کیا ان کو میرے طاقت کا علم نہیں ہے؟ کہ ان کو پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے؟ میں تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں تو ان کے شہر کو مسمار کر دوں گا۔ وزیر عمارش نے پتہ کرنے کے بعد بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ آپ جو ہے پریشان نہ ہو، یہ بدھو لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، صحافت کو نہیں جانتے، اور یہ بدھو لوگ ہیں، اور خاص جو ریزن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کی تعظیم نہیں کی، توقیر نہیں کی، آپ کی آؤ بھگت نہیں کی، اس کا جو خاص ریزن ہے وہ یہ کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جس کو یہ لوگ خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس کے یہ لوگ کیئرٹیکر ہیں، اس کے یہ دیکھ بھال کرنے والے متولی ہیں۔ اس ریزن کی وجہ سے جو ہے یہ کسی کو بھاؤ نہیں دیتے، کسی کی عزت تقریم نہیں کرتے، کسی کے سامنے یہ جھکتے نہیں ہیں۔ تو بادشاہ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں اس کعبہ کو، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے میری عزت نہیں کی، تقریم نہیں کی، میری آؤ بھگت نہیں کی، میں اس خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا، صرف خانہ کعبہ کو نہیں بلکہ پورے شہر کو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، مسمار کر دوں گا پورے شہر کو۔ جیسے ہی اس نے یہ ارادہ ہی کیا تھا دل میں، ابھی انہوں نے فوج کو حکم نہیں دیا تھا کہ مسمار کرنا ہے، ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو توڑ دینا ہے، مسمار کر دینا ہے، ابھی اس نے ارادہ ہی کیا تھا کہ اس کے سر میں شدید قسم کے درد شروع ہو گیا، شدید درد سر میں مبتلا ہوا، اور صرف درد سر میں ہی نہیں بلکہ اس کی ناک سے، اس کی منہ سے بودار پیپ کے مانند پانی بہنا شروع ہو گیا۔ سارے جو شاہی حکیم تھے، طباء تھے، ڈاکٹرز تھے، سب کو اس نے اپٹ کیا، سب کو بلایا، سارے حکیموں نے، سارے طبیبوں نے، سب نے دیکھا، جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا اور کہا کہ طباء، بادشاہ، یہ جو بیماری ہے یہ کوئی زمینی بیماری نہیں لگتی ہے، اگر کوئی زمینی بیماری ہوتی تو اتنے سارے لوگوں میں کسی نہ کسی کے سمجھ میں آ جاتا، کسی نہ کسی کے پکڑ میں آ جاتی بیماری، یہ لگتا ہے کوئی آسمانی مرض ہے، کوئی آسمانی بلا ہے۔ اس کے سر میں شدید درد، بودار پانی، اس قدر بدبو کہ کوئی اس کے پاس ٹھہرنے کو تیار نہیں، سارے کے سارے حکماں چلے گئے، طبیب چلے گئے، یہ درد سر میں مبتلا پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، بڑے پریشان، پورے فوج میں یہ بات پھیل گئی کہ بادشاہ کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، سارے حکیموں نے منع کر دیا ہے۔ بات چلتے چلتے رات کا وقت ہوا تو وہ جو 4000 علماء تھے، چوٹی کے علماء، ان 4000 علماء کے جو سب سے بڑے عالم تھے، جس کو رئیس العلماء کہا جاتا ہے، 4000 علماء میں سب سے بڑے عالم، 4000 علماء کے سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار، یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑے ولی اس امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کی، یوں کہہ لیں بڑے عالم، بڑے متقی، سب سے بڑے متقی، وہ 4000 علماء کے جو سب سے بڑے عالم تھے، رئیس العلماء، وہ رات میں وزیر کے پاس گیا اور وزیر سے کہا کہ میں بادشاہ جس بیماری میں مبتلا ہے میں اس کو صحیح کر سکتا ہوں، اس کا علاج میرے پاس ہے، شرط یہ ہے کہ میں بادشاہ سے خلوت میں ملنا چاہتا ہوں۔ 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ میں خلوت میں ملنا چاہتا ہوں کہ جب میں بادشاہ سے ملوں تو کوئی دوسرا نہ ہو، بادشاہ اور میں کوئی تیسرا نہ ہو، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں جو کہوں بادشاہ اس کو مان لے بلا چون چرا۔ تو وزیر نے جا کے بادشاہ کو اطلاع دی کہ یہ جو رئیس العلماء ہے ان کا کہنا یہ ہے، بادشاہ چونکہ سخت کراس میں تھا، سخت تکلیف میں تھا وہ، تو اس نے کہا کہ مجھے ان کے دونوں شرطیں منظور ہیں۔ تو رات کے وقت وہ جو رئیس العلماء تھے، جو سب سے بڑے متقی تھے، جو سب سے بڑے عالم تھے، 4000 علماء کے، وہ رات میں بادشاہ کے پاس گئے، طباء الاول حمیری کے پاس، اور جا کر کہا کہ بادشاہ صحیح صحیح بتانا، جھوٹ نہیں بولنا، صحیح صحیح بتانا کہ جب اس شہر میں داخل ہوئے تھے تو تم نے دل میں کیا ارادہ کیا تھا کہ یہاں جو خانہ کعبہ ہے اس کو مسمار کرنے کا، اس کو توڑنے کا؟ بادشاہ طباء اول حمیری کہتا ہے کہ ہاں، میں نے صرف خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ نہیں بلکہ پورے شہر کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تھا۔
پورے شہر کو میں نے جو ہے مسمار کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو وہ جو رئیس علماء تھے وہ کہتے ہیں کہ بس یہی وجہ ہے کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس کام سے باز آنے کے لیے توبہ کر لو۔ اس کا علاج یہ ہے، تم اس سے دور ہو جاؤ، ارادہ ترک کر لو، توبہ کر لو۔ اس کا علاج یہ ہے، کیونکہ وہ سخت تکلیف مبتلا تھا، سخت کرائسس میں تھا، تو اس نے کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میرے دل میں جو خانہ کعبہ کے تعلق سے جو منحوس ارادے تھے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اس سے باز آتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے توبہ کیا، فوراً درد سر بھی غائب ہو گیا، اور پیپ جو بدبو بہ رہا تھا اس کے ناک سے کان سے، وہ بھی بہنا بند ہو گیا، وہ صحیح ہو گیا۔ اب چونکہ یہاں تو ان کو حملہ نہیں کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے ارادہ ہی کیا تو عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اب اگر وہ حملہ کرتے تو نہ جانے کیا ہونے والا تھا، تو ارادہ انہوں نے ترک کر دیا کہ یہاں چھیڑنا بھی نہیں ہے، یہاں ایک کسی جانور کا شکار بھی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو یہاں سے ہم آگے کی طرف سفر کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے پیدل اس زمانے میں جو چلتے تھے، چلتے چلتے 2 دن بعد کہہ لیں، 3 دن کے بعد کہہ لیں، ایک جگہ پہنچے جہاں پانی کا ایک چشمہ تھا، کوئی آبادی نہ تھی وہاں پہ، جنگل، پانی کا چشمہ۔ شام کا وقت ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ آج کی رات یہ پڑاؤ ڈالو۔ مکہ المکرمہ سے چلے گئے ہو بغیر کسی کو چھیڑے، بغیر کچھ کیے، کیونکہ وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ارادہ کیا تھا میں نے خانہ کعبہ کو اٹھانے کا، تو اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہوا، اگر میں نے کچھ یہاں کم زیادہ کیا تو نہ جانے میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ انہوں نے ارادہ ترک کیا، 2-3 دن کے بعد سفر کر کے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا چشمہ تھا، کوئی آباد نہیں، دور دراز علاقوں میں کچھ بدو لوگ کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پانی کا چشمہ بھی ہے، شام کا وقت بھی ہے، سب یہاں آرام کرو۔ جب وہاں سب رک کے پڑاؤ کیا تو پتہ کیا کہ بھائی یہ جگہ کا نام کیا ہے جہاں ہم پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ کوئی آبادی نہ تھی، دور دراز علاقے میں کچھ بدو لوگ رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ ان کو پوچھا تو بتایا کہ اس جگہ کا نام یثرب ہے۔ کیا نام ہے؟ یثرب۔ تو میں نے جیسا کہا پہلے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو حضور کی آمد کی بشارت دی، کہاں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے کہاں جائیں گے، کہاں آپ کا مزار اقدس بنے گا، آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی امت کی فضیلت کیا۔ سارے نبیوں نے اپنی امت کو حضور کی آمد کی بشارت دے دی تھی۔ اور جتنے بھی کتابیں اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی، ہر کتاب میں حضور کی آمد کا تذکرہ، ہر کتاب میں۔ تو یہ جو 4000 علماء تھے، یہ تو اس کے حافظ تھے، یہ تو جانتے تھے کہ جس نبی کے خاطر یہ بزم کائنات سجی ہیں وہ کہاں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے کہاں آئیں گے، وہ سب ان کے علم میں تھا، وہ سب جانتے تھے۔ تو جب انہوں نے سنا کہ جگہ یثرب ہے تو انہوں نے 4000 جو علماء تھے انہوں نے رات میں میٹنگ مشورہ کیا کہ قسمت نے ہم کو یہاں لے آیا ہے۔ بادشاہ چلے تھے دنیا فتح کرنے کے لیے، قسمت نے ہم کو یہاں لے آیا ہے، قسمت نے ہم کو یہاں لایا ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ چاہے بادشاہ ہمیں قتل ہی کیوں نہ کر دے، کیا پتہ کہ جس نبی کے خاطر اللہ نے بزم کائنات کو سجایا ہے وہ ہمارے زمانے میں آ جائے، ہمارے زمانے میں نہیں تو کم سے کم ہمارے اولاد کے زمانے میں آ جائے، ہمارے اولاد کے اولاد کے زمانے میں آ جائے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم یہاں سے موو نہیں کریں گے، ہم جائیں گے نہیں یہاں سے۔ 4000 علماء، صبح ہوئی، بادشاہ نے آگے بڑھنے کا حکم دیا، سفر کرنے کا حکم دیا، تو وہ 4000 علماء جانے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم نہیں جانے والے۔ تو 4000 علماء جو ان کے ایڈوائزر تھے، مشیر تھے، مشورہ دینے والے تھے، جب انہوں نے انکار کر دیا تو بادشاہ پریشان ہوا، دبا والحمر پریشان ہوا کہ یہ تو میرے ایڈوائزر ہیں، جہاں مصیبت میں پھنستا ہوں تو یہی تو مجھے سہارا دیتے ہیں، یہی تو مجھے مشورہ دیتے ہیں، اور یہی لوگ میرے ساتھ نہیں چلیں گے، بڑا کشمکش کا عالم ہے۔ تو انہوں نے وزیر کو بلایا ہمارے اور کہا کہ پتہ کرو کہ یہ جانا کیوں نہیں چاہتے ہیں میرے ساتھ۔ وزیر ان علماء سے ملے اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو علماء نے بتایا، مختصر بتا رہا ہوں میں، وقت ہوتا چلا ہے، واقعہ بڑا طویل ہے۔ تو ان علماء کرام نے بتایا، جو 4000 علماء نے کہا کہ ہم نے تمام کتابوں پڑھ رکھے ہیں اور سارے نبیوں نے یہ بشارت دی ہے کہ جس کے خاطر یہ بزم کائنات سجی ہے
وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو مکے میں ہوں گے، ہجرت کر کے اسی سرزمین پر یثرب پر تشریف لے آئیں گے، یہی آپ کا مزار مقدس بنے گا، اسی جگہ پر آپ تشریف لے آئیں گے ہجرت کر کے، یہی آپ کا مزار مقدس بننے والا ہے۔ ہم یہاں نہیں جائیں گے، کیا پتہ کہ ہمارے زمانے میں آ جائے، ہمارے نہیں تو ہمارے اولاد کے زمانے میں آ جائے، ہم یہاں سے مب نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ طب اول حمر نے جب سنا تو کہا کہ جب بات یہ ہے تو میں بھی یہاں 1 سال رک کر انتظار کروں گا۔ سبحان اللہ، میں بھی 1 سال رک کر میں انتظار کروں گا۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی حضور کی آمد کے انتظار ہو رہا ہے، حضور کی آمد سے پہلے ہی آقا علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ بادشاہ 1 سال وہاں پر رکے، اور اس درمیان چونکہ 4000 علماء نے کہہ دیا تھا کہ ہم مریں گے بھی یہیں پہ، ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، جانے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے 4000 علماء کے لیے 4000 گھر بنائے۔ کتنے؟ 4000 علماء کے لیے 4000 گھر بنایا، اور پھر جہاں جہاں انہوں نے فتح کیا تھا وہاں سے جو لونڈیاں باندیوں کا جو یہ سلسلہ ہے نا، یہ پہلے کے دور سے چلا آ رہا تھا، اس کو اسلام نے ختم کیا ہے نا۔ تو 4000 جو انہوں نے لونڈیاں باندیاں جو بھی انہوں نے جہاں جہاں فتح کیا تھا وہ ساتھ میں لے آئے تھے۔ 4000 باندیوں کو، لونڈیوں کو پہلے انہوں نے آزاد کیا، اور پھر ایک باندی کو ایک علماء کے ساتھ، ایک عالم کے ساتھ جو اس کا نکاح کر دیا، شادی کرا۔ اس طرح سے 4000 جوڑے بنے، 4000 جوڑے بن کر جو ہے وہ 4000 گھر میں آباد ہوئے، اور اس طرح سے مدینہ منورہ کی بنیاد رکھی گئی۔ مدینہ منورہ شہر کی، مدینہ کی بنیاد رکھی گئی، مدینہ شہر کی بنیاد طب اول حمیری کے ہاتھوں سے رکھی گئی ہے۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہ نے 1 سال انتظار کیا، 1 سال کے بعد پھر انہوں نے ایک خط لکھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ وہ خط اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین پر اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں۔ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا۔ یا رسول اللہ، قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کے بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا، میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں، اور آپ کی آمد سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں، آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کا امتی ہوں میں، اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں میں۔ یہ خط انہوں نے لکھا، اور جو رئیس العلماء تھے، جو سب سے بڑے عالم تھے 4000 کے، ان کے سپرد کر دیا، اور کہا کہ اگر تمہاری حیات میں حضور کی ملاقات ہو جائے تو میرا یہ خط دے دینا، اگر نہ ہو تو اپنے آنے والے نسلوں کو وصیت کر دینا، وہ اپنی نسلوں کو وصیت کر دیں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، 1000 سال کا عرصہ بیت گیا۔ 1000 سال کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم کے جلوہ بری ہوئی، حضور کی آمد ہوئی، حضور اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور پھر المختصر 63 حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مکہ المکرمہ میں، اور پھر 53 سال کی عمر میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ چلے، اس سے پہلے مدینہ کے لوگ جو ہیں حضور کے بارگاہ میں آئے اور بیعت کرتے رہے، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانی، بیعت عقبہ ثالث کہا گیا ہے۔ وہ بیعت کرتے رہے، پھر جب یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہجرت حضور کر کے مدینہ جانے والے ہیں، پہلے صحابہ کرام کو بھیج دیا تھا، کچھ صحابہ کرام کی جماعت ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور پھر یہ طے ہو گیا کہ حضور ہجرت کر کے جانے والے ہیں، تو پھر وہاں جو صحابہ کرام موجود تھے ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ جو طب اول کا خط ہے یہ حضور تک پہنچا دیا جائے۔ مشورہ ہوا کہ ابو لیلہ نام سے ایک شخص ثقیل آدمی، کوئی معتبر انسان کے ہاتھوں وہ خط روانہ کیا جائے۔ حضور ادھر سے ہجرت کرنے کے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے، اور ادھر جو ہے ان لوگوں نے مشورہ کر کے ابو لیلہ کے ہاتھوں وہ خط دے دیا، طب اول حمرے کا خط کے حضور تک پہنچا دینا۔ ابو لیلہ نے حضور کو ابھی دیکھا نہیں تھا، ان کے من میں تو یہ تھا کہ مکے میں جاؤں گا اور حضور سے ملاقات کر کے میں خط دوں گا، لیکن جب وہ چلے مدینہ سے، ادھر حضور ہجرت کر چکے تھے،
ہجرت کر چکے تھے. ایک جگہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. آپ نے پڑاؤ کیا تھا ایک درخت کے سائے میں. تو ابو لیلہ کہتے ہیں کہ جب میں چلا مدینے سے اور پھر میں راستے میں حضور سے ملاقات ہوئی. ابھی دیکھا نہیں تھا حضور کو. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن میں جب پہنچا راستے میں ملاقات ہوئی تو میں چہرہ دیکھ کے تکتا ہی رہ گیا. اتنا نورانی چہرہ دیکھا نہیں تھا کبھی، اتنا نورانی چہرہ کہ محو حیرت میں حضور کے چہرے کو تکتا ہی رہ گیا کہ اتنے میں حضور نے میری حیرت میں اور اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارا نام ابو لیلہ ہے. مجھے بھی حضور نہیں جانتے تھے، میں بھی حضور کو نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے حضور نے فرمایا کہ تمہارا نام ابو لیلہ ہے. میں نے کہا ہاں میرا نام ابو لیلہ ہے. آپ کو کیسے پتا؟ پھر حضور فرماتے کہ کیا تم طب اول حمیری کا خط تم ہی لے کے آئے ہو؟ وہ کہتے کہ میں حیران ہو گیا کہ میں جانتا بھی نہ تھا، حضور سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن حضور مجھے دیکھ کر کہتے کہ تم ابو لیلہ ہو، طب اول کا خط تمہارے پاس ہے. لا، وہ خط طب اول نے میرے نام دیا ہے، میرے لیے دیا ہے. بہرحال اب آپ نے سنا ہوگا نا کہ حضور جب مدینہ المنورہ جو ہے تشریف لے کر کے ہجرت کر کے، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر میں ٹھہرے. ہر کسی کی خواہش تھی کہ حضور میرے گھر میں ٹھہرے، تمنا تھی ہر ایک کی. تو حضور آپ نے سنا ہوگا نا کہ حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی جو ہے یہ اللہ کے امر کے ساتھ چل رہی ہیں، یہ جس کے گھر رک جائیں گے وہیں میں قیام کروں گا. تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں مختصر بتا رہا ہوں میں کہ اونٹنی کے لگام کو چھوڑ دیا گیا. اونٹنی پر سوار ہے مصطفیٰ کریم. سارے مدینہ والے دف بجاتے ہوئے، حضور کی آمد کے نغمے گاتے ہوئے، جلوس کی شکل میں آمد مصطفیٰ کے نغمے گاتے ہوئے حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم کی اونٹنی چلتے چلتے آپ نے سنا ہوگا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس جا کے اونٹنی بیٹھ جاتی ہے. اب جب ابو ایوب انصاری کے مکان میں جا کے حضور کی اونٹنی بیٹھی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کا نسب پوچھا کہ تمہارا نسب کیا ہے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تبارک و تعالی وہ جو رئیس العلماء تھے، جس کے ہاتھوں طبا نے خط دیا تھا، انہیں کی 52 پشتوں میں سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جو 4000 گھر بنا کے دیا تھا طب اول حمیرے نے 4000 علماء کے لیے، ان میں ایک گھر الگ بنا کے دیا تھا طب اول حمیرے نے کہ یہ گھر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ ہجرت کر کے آئیں گے تو اسی گھر میں ٹھہریں گے. اور اسی گھر میں جا کر جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ٹھہری تھی. وہ گھر اصل میں ابو ایوب انصاری کے انڈر میں وہ گھر تھا، لیکن اصل میں وہ گھر جو ہے نا طب اول حمیرے نے، ابو ایوب انصاری طب اول حمیرے نے ہی جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہلے ہی کر دیا تھا 1000 سال پہلے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، آمد سے پہلے حضور کی ولادت کا جشن منایا گیا، حضور کی آمد کا انتظار کیا. بہرحال